سہولت سر جو ہے وہ بچوں کو، نوجوانوں کو، انڈر ایج جو ڈرائیورز تھے ان کو بھی دی گئی ہے. اور مریم بی بی نے کل میں نے آواز بلند کی تھی انہوں نے. سر میں چاہ رہا ہوں کہ سر ہم دکھائیں کہ آپ نے اس پروگرام میں 26 تاریخ کو بھی اور کل کے پروگرام میں بھی کہا کیا تھا کہ کیا ہونا چاہیے. ذرا دیکھیے شامی صاحب کیا فرما رہے تھے. آپ پہلا کو ایک موقع دیں، 2 موقع دیں، تھوڑا جرمانہ کریں، پھر جو وائلیشن جاری رکھیں اس کا جرمانہ بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ ذرا غور کر لیں ہر چیز کو. موقع ہی تھا نا کہ 200 300 500 جرمانے ہو رہے تھے ای چالان کے. اب جب یہ موقع دیتے ہوئے ان کو ٹائم گزر گیا، انہوں نے کہا اب زیادہ ہوں گے بھائی مصیبت یہ ہے کہ آپ کے ملک میں لائسنس ان لوگوں کو مل چکے ہیں جن کو گاڑی چلانی نہیں آتی، موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا. بھائی یہ جو اسپیشل جو بچے طالب علم ہے نا 16 سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو ان کو ایک اسپیشل ایجوکیشن لائسنس دے دیں، اپنے تعلیمی ادارے میں جا سکیں اور آ سکیں. اچھا کچھ کریں نا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک دم فیصلہ کر دیا، اب لوگ عمل نہیں کر پا رہے، ان کو پکڑ کے تھانوں میں بند کرتے ہیں، کہتے ہیں عدالت سے ضمانت قائم. تو شامی صاحب آج جو ہے یہ بات سن لی گئی. لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اور مریم نواز صاحبہ نے نوٹس لیا ہے اور کہا کہ جو 16 سال کے بچے ہیں نا ان کو لرننگ لائسنس جاری کر دیا جائے گا. صحیح ہے. تاکہ وہ آ سکیں اپنی تعلیمی اداروں میں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. دیکھیے ایک ہی وائلیشن پہ آپ گرفتار کرتے ہیں، پھر ان کا کرمنل ریکارڈ تیار ہو جائے گا، ان کو خوف پیدا ہو جاتا ہے، ان کے انگلیاں لیتے ہیں، ان کے وہ اس کے فنگر پرنٹس لیتے ہیں. تو اچھی بات نہیں ہے. ہر کام ایک قاعدے اور قرینے سے ہونا چاہیے. یعنی ایک جو ہیبیچول ہو، 3 دفعہ وائلیٹ کرے، اس کے ساتھ آپ سختی کریں. اب ایک آدھ جو ہے اس سے ایسا نہ کرے. بڑا اچھا کیا انہوں نے، آج اس میں تبدیلی کی ہے اور روک بھی دیا ہے کہ بھئی ان بچوں کو گرفتار کر کے آپ حوالاتوں میں نہ رکھیں. بالکل. لیکن سر ایک افسوسناک سنگین واقعہ بھی پیش آیا ہے اسلام آباد میں. ایک جج صاحب کی کم عمر بیٹی جو ہے، کم عمر بیٹا، وہ گاڑی چلا رہا تھا رات کے ٹائم. پہلے ایک جج صاحب کی بیٹی یہ واقعہ ہوا، ہاں اس پہ مقدمہ ہوا تھا. اب یہ بیٹا جو تھا وہ مبینہ طور پر کہ وہ چلا رہا تھا اور 2 بچیاں جہاں بھاگ کوئی اسکوٹی پہ جا رہی تھیں، ٹکر مارا انہوں نے، اس نے ماری اور پھر بھاگ گیا. اس کو پکڑا گیا، کہیں داخل ہوا تھا اسپتال میں، وہاں سے پکڑ لیا گیا. پولیس تفتیش کر رہی ہے، امید ہے پورا انصاف ہوگا. اب ماں باپ جو ہے نا بھئی آپ اس کی کیوں آپ نے بچوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، کیوں آپ اس پہ نگرانی نہیں کرتے. ابھی وہ نور مقدم کیس تھا نا، اس کا جو قاتل ہے اس کو سپریم کورٹ نے سزا دی موت کی. اور باقر حسن نجفی صاحب جو ہیں، باقر نجفی صاحب جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک اضافی نوٹ لکھ دیا، کہا کہ دیکھیے یہ جو دونوں نور مقدم اور وہ جو قاتل تھا وہ بغیر نکاح کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ اخلاقی طور پر اور مذہبی طور پر درست نہیں ہے. والدین اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کا نوٹس لیں. اس میں پنجے جھاڑ کے کئی لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، یہ آپ نے کیوں ذکر کر دیا. بھائی اگر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے میں اس کی سزا نہیں دوں گا یا کم کر دوں گا، ایسی بات تو نہیں کی انہوں نے، سزا تو اس کو پوری ملی. تو پھر اگر وہ توجہ دلاتے ہیں تو بھائی آپ غور کر لیں، اپنی ویلیوز کا بھی خیال کریں، اپنی اقدار کا بھی خیال کریں، اپنے اخلاق کا بھی خیال کریں. مریم نواز صاحب تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اسی طریقے سے اب یہ جو جج صاحب کی بچی ہے، بچہ ہے، آپ دیکھیں نگرانی کرنا بھی لازم نہیں ہے کہ گاڑیاں آپ دے دیں اور وہ فراٹے بھرتی پھرے. سر والدین کا اس کا مطلب ہے پورا قصور ہے نا، جو اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کو دے رہے ہیں. مریم صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ والدین جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ان کو درست کرنا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ درست کرنا ہے. اور جہاں یہ وائلیشن ہے سخت کارروائی ہونی چاہیے قانون کے مطابق. یہ جو بیٹا جو ہے ان کا جج صاحب کا ہو یا کسی اور کا ہو، اس قانون تو قانون ہے، اس کو بالکل حرکت میں آنا چاہیے. اور بھی تو ہمارے دیکھیں نا، یہ ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہے مریم نواز صاحبہ، جو ان کا امریکی جریدہ ہے فوربس، اس نے بڑی داد دی ہے کہ جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے ان کا، اس کو کہا تھا کہ تو اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. اب اس کے بابر صاحب دین اس کے چیف ایگزیکٹو بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں. تو انہوں نے اب یہ 25,000 جو چھوٹے گاؤں ہیں نا اور شہر، وہ اس میں صفائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اب یہ جو اتھارٹی قائم کی ویسٹ مینجمنٹ کی، 30,000 گاڑیاں ہیں اس کے پاس
1,50,000 ورک فورس ہے، پورا صوبہ جو ہے اس کو صاف کر دیا، اور 8 ماہ کے قلیل عرصے میں صفائی کا ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا، تو سب داد دی ہے انہوں نے۔ برازیل میں کالمی کانفرنس اس میں بھی داد دی گئی ہے، تو اچھی بات ہے، دل خوش ہوا ہے کبھی کام جو ہو رہا ہے اس کو پھر اپریشیٹ، بھائی دیکھیں اپریشیٹ تو کریں گے نا، چاند چڑھے کل عالم دیکھے، صحیح ہے۔ اب دیکھیں بہرحال بہت اچھی بات ہوئی، اللہ ان کو خوش رکھے اور یہ اسی طرح وہ کام کرتی رہیں۔ اور آج اپنے پنجاب یونیورسٹی میں جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے پبلک ریلیشنز اور ایڈورٹیزمنٹ، اچھا، یہ بھی 4 سال پہلے قائم کیا گیا تھا، ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈاکٹر نیاز اختر صاحب جو وائس چانسلر تھے انہوں نے قائم کیا تھا، تو اس کا آپ ایک آج اس کے تحت ایک نمائش تھی پیچ فیسٹ، یعنی اختراعات کا میلہ، تو جو بچے پاس آؤٹ کر رہے تھے ان کے پڑھ کے بعد انہوں نے مختلف اپنے پروجیکٹس جو تھے اور جو مختلف کمپنیوں کی امیج سازی کے لیے ان کے پیغامات کو عام کرنے کے لیے جو پروجیکٹ تیار کیے ان کی نمائش تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر بڑی کمال کی باتیں تھی۔ ایک تو کاغذ انہوں نے ایسا تیار کیا ویسٹ سے تیار ہوگا اور وہ خاک میں مل جائے گا، اس سے پھول اگیں گے، صحیح۔ تو آپ اسی طریقے سے جو NHA ہے، جو ٹریفک پولیس ہے، جو عورتوں کے معاملات، ایک ایسے جو میسیجز تیار کیے ہیں، تو ایک بہت اچھی خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر فائزہ لطیف ہیں اس کی ہیڈ، اور بڑے سب لوگ کٹھے تھے، ڈاکٹر شفیق جہندری صاحب بھی، ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب بھی، اور سلمان غنی صاحب بھی، اور سارے، اور بڑا ایک داد دی ان کو بچوں کی۔ اور ایک یونیورسٹی یعنی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جو بچے ہیں جب نکل رہے ہیں تو اپنا رزق کمانے کے قابل ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا میں بھی اور پبلک ریلیشن میں۔